نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرارہ۔ قواعد فقہیہ جن کی بڑے قواعد کی تعداد ہم نے 5 بیان کی تھی، ان میں سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ تھا کہ الامور بمقاصدہا، اور دوسرا الیقین لا یزول بالشک، تو تیسرا تھا المشقۃ تجلب التیسیر۔ یہ 3 ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم چوتھے کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس کا عنوان یہ ہے لا ضرر ولا ضرار۔ یہ قاعدہ لا ضرر ولا ضرار ان الفاظ کے ساتھ متأخرین کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ اس قاعدے کے دلائل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اگرچہ علماء نے اس کا استعمال مختلف الفاظ سے کیا ہے۔ یعنی پہلے جن علماء نے اپنی کتب میں اس قاعدے کا استعمال کیا ہے، انہوں نے اور الفاظ کے ساتھ، مثال کے طور پر الضرر یزال، کسی نے کہہ دیا الضرر المزال، کسی نے کہا الضرر مزال، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ لیکن بعد کے علماء نے، متأخرین نے اس قاعدے کو ان الفاظ میں بیان کر دیا یا ڈال دیا جو حدیث میں وارد ہے۔ یہ الفاظ جو ابھی بیان کیے ہیں لا ضرر ولا ضرار، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو متأخرین نے اس قاعدے کے لیے یہی الفاظ منتخب کیے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ سے ہی انہوں نے قاعدے کو بیان کر دیا ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ گویا کہ یہ قاعدہ حدیث کی نص ہے۔ یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اسے حاکم بہقی نے اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ ایسے ہی یہ روایت ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یہ حدیث لا ضرر ولا ضرار۔ سب سے پہلے ہم اس قاعدے کا معنی ذکر کرتے ہیں، یعنی لغوی اور اصطلاحی طور پر اس سے کیا مراد ہے۔ اس میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، الضرر والضرار۔ یہ لفظ جو ضرر ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ نہ تو نقصان پہنچانا ہے، نہ، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ نہ نقصان پہنچے، ولا ضرار، اور نہ کسی کو پہنچایا جائے۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ دونوں الفاظ ضرر اور ضرار یہ اصل میں زر اور زور سے مشتق ہے، یعنی ان کا اصل مادہ کیا ہے، ذری اور ذری، زر اور ذر، اس سے مشتق ہے۔ زر کا معنی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نقصان، منفعت کے متضاد ہے، یہ کسی نفع اور منفعت کے متضاد استعمال ہوتا ہے الزر، جس کو ہم نقصان کہہ دیتے ہیں۔ نقصان یا کوئی خرابی، نقصان یا خرابی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور زور جو ہے، اگرچہ اس کا معنی بھی نقصان یا خرابی کا ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے برے حال سے ہے، یعنی انسان کی جو ہے حالت بری ہو، فقر و فاقہ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی اور شدت کی وجہ سے انسان کے اندر خرابی پیدا ہو جائے یا اسے کوئی فساد لاحق ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں، زور، اور جس کو کہتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے۔
کسی قسم کی مصیبت آ جائے. جیسے قرآن ذکر کرتا ہے نا اذا مس الانسان ضر دعانا، جب انسان کو ضر پہنچتی، یہاں لفظ ضر استعمال ہوا ہے، ضر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف کسی قسم کی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کوئی معاشرتی حالات اچھے نہیں ہیں، یا اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی قسم کی پریشانی ہے، تو اس وقت پھر ہمیں پکارتا ہے اذا مس الانسان ضر دعانا. اور جو ضر ہے اس کا معنی عام نقصان کا ہے، منفعت کے خلاف، کسی نفع کے خلاف کوئی چیز، کام، اسے کہتے ہیں. جیسے قرآن کہتا ہے لا یضرکم کیدہن شیئا، یہ کہ ان کی کوئی تدبیر تمہیں نقصان نہیں دے گی. اس معنی میں یہ لفظ یعنی استعمال ہوا ہے. تو یہ تو خیر لفظی اشتقاق ہے اس کا، لیکن یہاں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے کیا؟ ضرر اور ضرار. ضرر اور ضرار، ان دونوں کے درمیان بعض نے فرق نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ دوسرا لفظ پہلے کی تاکید ہے، یہ دونوں کا معنی ایک ہے، صرف تاکید کے لیے تکرار ہے. لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، یہ تکرار نہیں، دونوں کا معنی الگ الگ ہے. ضرر کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ابتدائی طور پر نقصان پہنچائے. ضرر کے اندر ابتدائی طور پر نقصان پہنچانا ہے، اور ضرار کے اندر کسی کو بدلے میں نقصان پہنچانا ہے. یعنی دونوں میں فرق ہے. یعنی ضرر کے اندر ابتدائی طور پر کسی کو نقصان پہنچانا، اور ضرار کے اندر بدلے میں، مقابلے میں کسی کو نقصان پہنچانا مراد ہے. یعنی اس طرح فرق ہے. بعض دفعہ انسان کسی کو نقصان ابتدائی طور پر پہنچاتا ہے، یعنی جس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے نا، اس نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ اس کا نقصان کر دیتا ہے. کس لیے؟ اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نقصان کرتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا نقصان بدلے میں کرتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اس نے میرا نقصان کر دیا تو یہ اس کا نقصان کر دیتا ہے. تو یہ ہے مقابلے میں یا بدلے میں نقصان کرنا. کیونکہ یہ لفظ ضرار، یہ مصدر کس کا ہے؟ یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے. باب مفعلہ کا مصدر ہے ضرار. یعنی زارہ جس طرح آتا ہے نا، یہ زاربہ یضارب مزاربتاً، اسی طرح زارہ یزارو مزارتاً و ضراراً، اس کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے. اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی دونوں طرف سے اس میں فعل کے اندر اشتراک ہوتا ہے. تو یہ مقابلے میں نقصان ہے. جیسے مثلا آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی یا دوسرے کی چیز اٹھا لیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ خود فائدہ اٹھائے. اس میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہے اور اپنا فائدہ کر رہا ہے، یہ ضرر ہے. لیکن ایک شخص نے دوسرے کی چیز اٹھائی یا دوسرے کی چیز ضائع کر دی، کس لیے؟ کہ اس نے اس کی چیز ضائع کر دی تھی، یہ بدلے میں نقصان ہے. ہاں، یہ ضرار ہے کہ کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، تو جس کا نقصان ہوا ہے وہ بدلے میں اس کا نقصان کر دے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کی مثلا گندم جلا دی، دوسرا اٹھتا ہے وہ اس کی گندم کو آگ لگا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضرار ہے. یعنی اس میں اس نے نقصان بدلے میں کیا ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے، یہ سمجھنے کہ قاعدہ جو ہے وہ نص ہے نا، تو یہ قاعدہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان ابتدائی طور پر کسی کا کرنا ہے، نہ ہی بدلے میں کسی کا نقصان کرنا ہے. بدلے میں کسی کا نقصان نہیں کرنا. اس قاعدے کی بنیاد جو ہے وہ نقصان سے بچا ہوا ہے. اس لیے اہل علم نے اس قاعدے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے وہ سمجھنے کہ شرعی احکام کا آدھا حصہ ہے. یعنی اس کی اہمیت اس قدر ہے، یہ قاعدہ شرعی قواعد کا
ایک اہم بنیادی قاعدہ ہے جو شرعی احکام میں آدھے احکام پر مشتمل ہوتا ہے. یعنی سمجھنے کہ اس کو کہتے ہیں یہ فقہ کا نصف ہے، نصف الفقہ، فقہ کا نصف ہے. دفع المضرہ، یعنی جلب المصالح دفع المضرہ، یہ نام دیا جاتا ہے. جلب المنفع و دفع المضرہ، یا کہتے ہیں کہ جلب المصالح و درء المفاسد، اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں. مطلب شرعی احکام جو ہیں ان کے اندر دو بنیادی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. یا تو احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت کے کہ جن سے لوگوں کو منفعت حاصل ہوتی ہے، تو یا پھر ان سے نقصانات کا ازالہ کیا جاتا ہے. یہ دو قسم کے احکام ہیں شرعی، یعنی دو قسم کے سمجھ لیں کہ احکام کے مقاصد ہیں. تو اس قاعدے کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے ایک حصے سے ہے. کس حصے سے؟ لوگوں سے نقصانات کو دور کرنا، ضرر کا، نقصان کا، خرابی کا ازالہ کرنا. تو ایک حصہ بن گیا نا، یہ سمجھ لیں کہ آدھی فقہ بن گیا، شرعی احکام کا ایک حصہ بن گیا. اس قدر اہم ہے یہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کا تعلق اصول فقہ میں سے ایک اصول سے باقاعدہ ہے. یعنی اس قاعدے کا تعلق اصول فقہ کے ایک اصل سے ہے. اصول فقہ کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کہتے ہیں نا اصول فقہ جو ہے وہ دو قسم کے ہیں. کچھ اصول ایسے ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے، اور کچھ اصول جو ہیں وہ اختلافی ہیں. ان کو نام کیا دیتے ہیں؟ ادلہ المتفق علیہا. اور جن میں اختلاف ہے، یعنی جن سے استدلال کرنے میں اختلاف ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ الادلہ المختلف فیہا، وہ دلائل جن میں اہل علم کا اختلاف ہے. تو اس طرح کر کے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. مثال کے طور پر فقہ کے جو دلائل ہیں، ادلہ کہتے ہیں ادلۃ الاحکام. آپ نے پڑھا ہوگا اصول فقہ کی کتابوں کے اندر، یا ہوتا ہے مصادر الاحکام، یا ہوتا ہے مآخذ الاحکام، یا پھر ادلۃ الاحکام. مطلب ہوتا ہے کہ احکام کے دلائل. گویا کہ یہ کیا ہیں اصل میں شرعی احکام جو ہیں، یا ان کو ہم کہتے ہیں فقہی احکام. ان کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ دلائل ہوتے ہیں، یعنی اجمالی دلائل ہیں ان کو کہتے ہیں. یہ دلائل ہوتے ہیں ان کے. تو گویا کہ یہ قاعدہ جو ہے یہ بھی اس فقہ کے دلائل میں سے ایک کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. ایک دلیل ہے یہ. جیسا کہ یہ جو اصول فقہ ہیں یا ادلۃ الاحکام ہیں، دو قسم کی ہیں. مثال کے طور پر قرآن اتفاقی ہے، حدیث بھی اتفاقی ہے، کیونکہ یہ بنیادی مصادر ہیں. اس کے بعد اجماع اور قیاس ہے. اجماع اور قیاس کو بھی اہل علم کیا کہتے ہیں؟ فقہا، یہ بھی اتفاقی ہے. کیونکہ اجماع اور قیاس میں اگرچہ اجماع اور قیاس جو ہیں یہ مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، لیکن ان پر یعنی اہل علم کا اتفاق ہے. ان میں اختلاف بہت کم ہے. اجماع میں بہت کم لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اور قیاس میں بھی بہت کم لوگوں نے اختلاف کیا ہے. جیسا کہ اہل ظہر قیاس میں اختلاف کرتے ہیں. اسی طرح یہ معتزلہ میں سے کچھ لوگ اور شیعہ وغیرہ یہ اجماع کا انکار کرتے ہیں. ان کے ہاں اجماع وہی ہے جو اہل بیت کا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ویسے یہ چار اصولوں کو اتفاقی اصول کہتے ہیں. تو باقی اس کے علاوہ جو ہیں وہ اصول ان کو کہتے ہیں یہ اختلافی ہیں. ان میں مثال کے طور پر ایک قول صحابی ہے، پھر اس میں استحسان ہے، استصحاب ہے، عرف ہے، اور مصالح مرسلہ. تو مصالح مرسلہ جو اس ایک اختلافی اصول ہے اس کے اندر یہ آ جاتا ہے. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا لا ضرر ولا ضرار، یہ جو مصالح کے اندر یہ آ جاتا ہے. گویا کہ یہ بھی فقہ کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اس قدر اہم ہے. اس لیے علماء نے اس قاعدے کو کہا ہے کہ یہ تو سمجھ لیں کہ شریعت کے ارکان میں سے ایک ہے، اور بہت سی نصوص جو ہیں وہ اس کی بنیاد ہیں، وہ اس پر گواہی دیتی ہیں کہ یہ ایسے فعل کو منع کرنے کی، جو نقصان دہ فعل ہوتا ہے نا اس کو منع کرنے کی یہ بنیاد ہے. یہ قاعدہ ہر قسم کا نقصان اس میں آ جاتا ہے. تو یعنی یہ اس کی اہمیت کی وجوہ ہیں یہ اس قاعدے کی. اس وجہ سے اس کو نصف فقہ کہا گیا ہے. اور علماء نے خاص کر جو ہے وہ اس نص سے اس قاعدے کو محفوظ اس لیے کر لیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اور الفاظ اس قاعدے کے لیے استعمال کیے، نص کے الفاظ اگر آ جائیں گے تو اس کے اندر اور قوت آ جاتی ہے.
یعنی قاعدہ جو ہوتا ہے ویسے تو کئی نصوص کو اکٹھا کر کے تیار کیا جاتا ہے نا، مختلف نصوص کو جمع کر کے ایک ضابطے کے تحت اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک قاعدہ بن جاتا ہے۔ تو لیکن اگر نص کو ہی بنا لیا جائے تو اس کے اندر اور قوت آ جائے گی، یعنی اس کے اندر مزید قوت آ جائے گی۔ جب لا ضرر ولا ضرار کے الفاظ نص میں وارد ہیں تو یہی قاعدے کے الفاظ بن جائیں، یعنی بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے نا کہ دیکھیں یہ ہمارا قاعدہ کیا ہے، یہ ہمارا قاعدہ اصل میں حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے یہ قاعدہ شرعی احکام کے استعمال کے لیے بنیاد بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان الفاظ کے اندر زیادہ عموم پایا جاتا ہے، اس کے اندر زیادہ عموم ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے الفاظ میں ڈالے گا اتنا عموم اس میں نہیں ہو سکتا جتنا عموم اس قاعدے میں ہوگا جس کی بنیاد حدیث کے الفاظ ہیں، نص ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نقصان کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کے لیے سد باب کر لیا جائے، اس کو روک لیا جائے، ایسی تدابیر اختیار کر لی جائیں کہ نقصان سے آدمی بچ سکے، یہ بھی اس میں شامل ہے، نقصان سے بچ سکے۔ ایک ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا، نقصان ہونے کے بعد پھر اس کا ازالہ کیا جائے، یعنی ایسی تدبیریں سوچی جائیں، ایسے وسائل اختیار کیے جائیں، ایسے منصوبے بنائے جائیں کہ اس نقصان کا ازالہ ہو سکے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں کہ سیلاب آ گیا، ایک ہے سیلاب کے نقصان سے بچنے کے لیے پہلے تدابیر، وہ بھی اس میں شامل ہے، لا ضرر ولا ضرار کے اندر، کہ ضرر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں پہلے تدبیریں سوچیں کہ ہم نے سیلاب کے نقصان سے کیسے بچنا ہے۔ جیسے آج کل لوگ زلزلے کے نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بلٹ پروف عمارتیں بناتے ہیں، یہ زلزلہ پروف عمارتیں تیار کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ تدبیریں ہوتی ہیں احتیاطی جو پہلے اختیار کی جاتی ہیں، جیسا کہ مثلا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر، انجیکشن لگائے جاتے ہیں، ادویات استعمال کی جاتی ہیں تاکہ آئندہ نقصان سے بچا جائے۔ ایسے ہی زلزلے کے نقصان سے بچنے کے لیے بندوبست کرنا، یا سیلاب کے نقصان سے بچنے کے لیے پہلے ہی ڈیم بنا لینا، کوئی باندھ لینا تاکہ نقصان سے بچ جائیں۔ ایک ہے کہ نقصان آ گیا ہے اب ازالہ کرنا ہے، تو یہ ازالہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد کوئی ایسا پروگرام منصوبہ سوچا جائے، کوئی ایسے پلان بنائے جائیں یا وسائل اختیار کیے جائیں، ایسی تدابیر اختیار کی جائیں کہ اس نقصان کا ازالہ ہو جائے۔ ایک ہے کہ واقع ہونے والے نقصان کا ازالہ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ آئندہ اس کے لیے کوئی سد باب کر دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس لا ضرر والا ضرار ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر ہر قسم کے نقصان کا ازالہ آ جاتا ہے، یعنی وہ نقصان ابھی واقع ہونے والا ہے تو اس کے لیے پہلے بندوبست کرنا، تدبیریں سوچنا، یا ہو گیا ہے تو اس کے ازالے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے کوشش کرنا، اور آئندہ کے لیے اس کے لیے کوئی باندھنا، کوئی سد باب کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیونکہ نقصان سے بچانا یہ شرعی احکام کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے۔ جیسا کہ بھی ہم نے ذکر کیا، شرعی احکام جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ لوگوں کے منافع کے لیے ہے، دوسرا حصہ ان کو نقصانات سے بچانے کے لیے ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ کافی آیات بھی دلالت کرتی ہیں، جس طرح کہ ایک آیت ہم نے ابھی یہ شروع میں پڑھی ہے جس میں آتا ہے عورتوں کے بارے میں ہے، اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، عورتوں کو جب طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو پھر کیا کرو، یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو، اچھے طریقے سے اپنے پاس روک لو، اچھے طریقے سے کہا ہے، یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ آگے ہے کہ ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، ان کو تنگ کرنے کے لیے نہ روکو، تنگ کرنے کے لیے نہ روکو، یہ ضرر ہے، تم ضرر بچا رہے ہو نا تنگ کرنے کے لیے، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو ضرر یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے کہ لا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، جس نے یہ کیا اس نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے عورت کو، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو طلاق کے بعد عدت کے اندر اس کو رجوع کا اختیار ہے، عدت کے اندر کر لیا، لیکن وہ ایسے کرتا ہے کہ اگر
رجوع کر لے ویسے خوشی سے رکھنے کے لیے، اس نے ضرر ختم کر دیا، یا یہ ہے کہ اس کو طلاق دے کے فارغ کر دے، بس اس سے بھی ضرر ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ عورت کو نقصان بچانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جب عدت قریب ہو جائے نا، یعنی گزرنے قریب ہو جائے تو اس سے رجوع کر لے۔ کس لیے رجوع کرے؟ تاکہ دوبارہ پھر طلاق دے، دوبارہ طلاق دے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو عدت پھر نئے سرے سے گزارنی پڑے گی۔ ایک عدت اس نے پہلے گزار لی، جب عدت ختم ہونے کو آئی تو دوسری رجوع کر کے پھر دوسری طلاق دی۔ اب اس کا یہ امساک جو ہے یہ کیا ہے؟ معروف نہیں ہے، معروف نہیں ہے، بلکہ صرف کس لیے ہے کہ عورت کو تنگ کیا جائے، اس مقصد کے لیے۔ تو شریعت نے اسے منع کر دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھی کئی جگہ پر قرآن مجید کی آیات جو ہیں یہ بتاتی ہیں، جس طرح کہ بچوں کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، وہ آگے کیا ہے؟ والمولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعہا لا تضار والدۃ والدہا ولا مولود بولدہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والا مسئلہ ہے، اس میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دی جائے، پابند نہ کیا جائے، نہ ہی ماں کو نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے، اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے۔ ماں کو کیسے نقصان ہوگا؟ کاتب ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ کاتب کو ضرر ہو نہ ہی گواہ کو ہو۔ یہ کاتب اور گواہ کو ضرر نہ ہو، نہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو ضرر ہو، نہ دوسرے کے ذریعے سے ان کو ضرر ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے سے لین دین کیا ہے، اب لین دین کے لیے کہا گواہ بنا لو، تو جب گواہ جب لین دین کرتے ہیں تو اس میں لکھا بھی جاتا ہے اور گواہ بھی بنائے جاتے ہیں، تحریر لکھی جاتی ہے نا باقاعدہ، ان کا آپس میں جو معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ لکھا جاتا ہے باقاعدہ، اور اس میں دونوں کے سائن ہوتے ہیں، اور باقاعدہ گواہ ایک لکھنے والا ہو گیا اور دوسرے گواہ ہو گئے، یہ گواہی دینے والے۔ تو اس میں جو لکھنے والا یہ بھی تنگ کر سکتا ہے، کہے میں نہیں لکھتا، یا جو لکھوانے والا ہے نا اس کی بات نہ مانے، وہ کچھ اور لکھوانا چاہتا ہے اور یہ کچھ اور لکھ دے، اس سے بھی اس کو اذیت ہوگی، یا تو انکار کر دے یا پھر بات غلط لکھے، یہ بھی اذیت کس کو ہوگی؟ لکھوانے والے کو۔ اس طرح گواہی دینے والا کہے میں گواہی دیتا نہیں، اگر دے تو حقیقت کے خلاف دے، اس سے ضرر جو ہے وہ اس کو ہے جو گواہ بنا رہا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو ضرر پہنچایا جائے، مثلا لکھنے والا یا گواہی دینے والا وہ اپنے کسی کام میں مشغول ہیں، تو خرید و فروخت کرنے والے ان کو جا کے تنگ کریں کہ ضرور لکھو جی، سارے کام چھوڑ دو ہمارا کام کرو، لکھنے والے کو گواہ جو ہے اس کو جا کے تنگ کریں، تو یہ ان کو ضرر ہے اس کی وجہ سے۔ اس لیے یہاں اللہ نے کہا ہے کہ کاتب اور جو گواہ ہے نہ تو وہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ ان کی وجہ سے کسی اور کو نقصان ہو۔ تو یہ ازالہ ضرر کی یہ صورتیں ہیں جو قرآن نے مختلف جگہ پر بیان کی ہیں۔ یہ جو ضرر ہے جس کا مطلب ہم نے بیان کر دیا کہ لا ضرر ولا ضرارہ، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص نہ ابتدائی طور پر کسی کو نقصان پہنچائے، نہ بدلے میں کسی کو نقصان پہنچائے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کرے، نہ یہ ہو کہ انتقام اور عداوت کی وجہ سے کسی کا نقصان کرے۔ یہ عداوت ہے، مثلا بیوی کو نقصان پہنچاتا ہے کس وجہ سے؟ اس سے عداوت کی وجہ سے انتقام لیتا ہے کہ اس کو طلاق دینی ہے تو پھر تنگ کر کے دینی ہے، پریشان کر کے دینی ہے۔ تو یا پھر بعض الٹ ہوتا ہے کہ طلاق لینے والے خاوند کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ طلاق دیتا ہے تو پھر آسانی سے نہ دے بلکہ اس کو تنگ کر کے دے، تنگ کر کے یعنی اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ طلاق دے، یا پریشان کر کے اسے طلاق لی جائے۔ بہرحال ضرر کی جس طرح کہ ہم نے یہ صورتیں بتا دی کہ ہر قسم کا ضرر اس میں آ جاتا ہے، کہ کوئی آدمی ضرر سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہلے کوئی بندوبست کرے، تدابیر کرے، یا ضرر واقع ہونے کے بعد، خرابی پیدا ہونے کے بعد اس کے ازالے کے لیے سوچے، یا آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ ہر قسم کا ضرر اس میں آ جاتا ہے۔
ضرر انفرادی بھی ہے، ضرر اجتماعی بھی ہے، یعنی خاص بھی ہوتا ہے، عام بھی ہوتا ہے، اور لا ضرر والا ضرارہ کے اندر ہر قسم کا ضرر شامل ہے۔ لیکن اس سے جو ہے وہ کچھ چیزیں مستثنیٰ بھی ہیں۔ اس میں لا ضرر والا ضرارہ یہ تو خاص انسانی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والا معاملہ چل رہا ہے، نس بھی اس کا جا رہا ہے، لیکن آپ نے جو کہا کہ اگر یہ سیلاب آتا ہے، زلزلہ نہیں، اس میں انسان ایک کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی انسانی زندگی کے ساتھ ہاں زندگی ہے تو سیلاب کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ انسانی زندگی سے نہیں ہے وہ۔ سیلاب آ جائے تو نقصان کس کا کرتا ہے؟ انسانوں کو نقصان کرتا ہے۔ اگر پہاڑوں میں جنگلوں میں جا رہا ہے تو کون روکتا ہے؟ کہتے ہیں رخ اس طرح کر دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ سیلاب کا نقصان بھی انسانوں کا ہوتا ہے، جانوں کو ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے۔ زلزلے کا نقصان یہ بھی انسانوں کو، زندگی کو پہنچتا ہے، انسانی زندگی کو، حیوانی زندگی کو، یعنی جانداروں کو نقصان ہوتا ہے۔ جس جگہ جاندار نہ ہو اس جگہ لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ایسے نقصانات کی۔ تو بہرحال قصاص میں بھی ایک جان کا نقصان ہے، تو آپ کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ کسی پر حد لگتی ہے تو اس میں بھی نقصان ہے، تو نقصان یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسے کسی کو سزا دی جاتی ہے کسی جرم پر، تو جس کو سزا دی جاتی ہے اس کا تو نقصان ہے، تو یہ نقصان کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو نقصان کا ازالہ ہے اس میں قید اور شرط یہ بھی ہے کہ نقصان وہی ختم کیا جائے گا یا اسی نقصان و خرابی کا ازالہ کیا جائے گا جس کے نتیجے میں بڑی خرابی واقع نہ ہوتی۔ یہ نہیں کہ آپ چھوٹے نقصان کا ازالہ کر دیں اور بڑا نقصان مول لے لیں، ایسا نہیں ہے، بڑا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک طرف نقصان ہوتا ہے انفرادی، ایک طرف ہوتا ہے اجتماعی۔ اس وقت بھی اجتماعی جو نقصان ہے اس کو مقدم رکھا جاتا ہے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے انفرادی نقصان جو ہے وہ برداشت کیا جاتا ہے، یا اس میں چھوٹے بڑے نقصان کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ چور کا ہاتھ کاٹیں گے تو اس میں نقصان ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن فائدہ کس کا ہے؟ پوری قوم کا فائدہ ہے، پورے مسلمانوں کا فائدہ ہے کہ ان کا مال محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر نقصان سب کا ہے، سب کا نقصان ہے۔ اگر ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، آپ اس کو قتل نہیں کریں گے قصاص میں، تو پھر نقصان پوری قوم کا ہوگا، یعنی امن و امان نہیں رہے گا، بد امنی پیدا ہو جائے گی، فساد، فتنہ، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ اس میں ایک آدمی کو نقصان کی وجہ سے بہت بڑے یعنی قومی نقصان سے لوگوں کو بچانا مقصد ہے، اس لیے ایک کا نقصان کر لیا جائے گا۔ سزاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے، سزا میں ایک آدمی، چند آدمی کی سزا ہوتی ہے، ایک ہے یا کوئی چند، مطلب پوری جو ہے وہ ایک گینگ بنی ہوتی ہے، گروپ ہوتا ہے، تو اس کو سزا دی جاتی ہے تاکہ ان کے شر سے، نقصان سے دوسروں کو بچایا جا سکے۔ تو اس طرح اس میں ایک تو اجتماعی اور انفرادی نقصان کا فرق ہے، دوسرا چھوٹے بڑے کا ہے۔ چھوٹے بڑے کا مثلا نقصان اس طرح ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کا نقصان کر دے، نقصان مثلا یہ ہے کہ اس کی جیسے فصل کو جلا دیتا ہے، یہ نقصان ہے، کوئی چیز پکڑ کے توڑ دیتا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو ہے جس کی توڑی گئی ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کا بھی نقصان ہو گیا، اس نے اس کا ازالہ کرنا کیسے کرے گا؟ ایک صورت یہ ہے کہ اس کو کہے کہ یہ جو تو نے نقصان کیا نا، میری چیز توڑ دی ہے، یہ پوری کر دے، اسے قیمت ادا کر دے، یا تو نے میری ایک فصل جلا دی ہے، باغ جلا دی ہے، تو اس کا جتنا بھی نقصان میرا تو نے کیا ہے اس کا ازالہ کر دے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی خود جائے اور اس کی چیز پکڑے اور وہ بھی توڑ کے آ جائے، بلکہ ایک نہیں کئی توڑ کے آ جائے۔ غصے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یا اس نے اگر اس کی 4 کنال فصل جلا دی ہے تو وہ جائے غصے میں 4 کنال 8 کنال جلا کے آ جائے، تو نقصان زیادہ کر کے آ جائے گا۔ یہ جو اس نے نقصان کیا ہے خود جلانے کا، ضائع کرنے کا، یہ نقصان زیادہ ہے، یا اس کے بدلے میں قیمت لے لے تو یہ قیمت لے لے تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے نقصان کا ازالہ ہو گیا نا، نقصان کی تلافی ہوگی، اور نقصان کرنے والے کو سزا کیا مل گئی کہ اس پر یہ توان پڑ گیا، سزا مل گئی نا، توان تو دے گا اس کا۔ تو لیکن اگر وہ جلا کے آ جائے تو اس کا مال بھی ضائع، اس کا بھی ضائع، اور فائدہ
फ़ायदा क्या, बल्कि नुकसान ये है कि आइंदा से ये सिलसिला आगे चल पड़ा, आगे चल पड़ा कि वो फिर उसका कोई नुकसान करेगा, वो उसका करेगा, ये मुस्तकिल जंग छिड़ जाएगी।